بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد۔ اس سے پہلے کے پروگرام میں روزہ کے چند مسائل کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ انشاءاللہ تعالی اس پروگرام میں بھی روزے سے متعلق چند مسائل پر گفتگو کی جائے گی۔ اس میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا ٹیسٹ کے لیے روزے کی حالت میں خون نکلوایا جا سکتا ہے، خون دیا جا سکتا ہے؟ تو روزے کی حالت میں خون دینے کی وجہ سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے، روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، روزے پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، لہذا اگر ضرورت ہو تو روزے کی حالت میں خون نکلوایا جا سکتا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی آدمی سو جائے اور سونے کی وجہ سے اس کو غسل کی حاجت پیش آ جائے، ضرورت پیش آ جائے، تو اس کی وجہ سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے، اور خود روایتوں میں احادیث میں اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا ہے۔ البتہ روزے کے حالت میں یہ شوہروں کے لیے مناسب نہیں ہے کہ بیویوں کے ساتھ میں لیٹے، اگرچہ کہ لیٹنا جائز ہے لیکن احتیاط کر لینا زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ اگر مسئلہ آگے بڑھ گیا اور جنسی تعلق قائم ہو گیا تو ایک تو دونوں سے بہت بڑا گناہ سرزد ہوگا، روزہ توڑنے کا گناہ ہوگا، گناہ کبیرہ ہوگا، اور اس کے علاوہ دونوں پر جو کفارہ واجب ہوگا وہ بہت سخت ہے، یعنی 60 روزے مسلسل رکھنے پڑیں گے۔ کسی نے رمضان کے روزے کو جان بوجھ کر توڑ دیا تو اس پر 60 روزے مسلسل رکھنے پڑتے ہیں۔ مسلسل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی نے 58 یعنی 58 روزے رکھے اور 59واں روزہ نہیں رکھا تو پھر اس کو ایک نمبر سے چلنا پڑے گا، یعنی گویا کہ یہ 58 روزے اس کے ضائع ہو جائیں گے، یعنی وہ کفارہ کے نہیں ہوں گے۔ تو یہ بہت سخت مسئلہ ہے، اسی لیے روزے کے دنوں میں شوہر بیوی کو ساتھ لیٹنے میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اور جنسی تعلق قائم ہونے کی صورت میں یعنی مسلسل 60 دونوں کے اوپر کفارہ واجب ہو جائے گا، جو بہت سخت ترین ہوگا، اسی لیے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک مسئلہ جو خاص طور سے عورتوں سے متعلق ہے کہ اگر کوئی عورت فرض کیجئے روزے سے تھی، 8 یا 9 بجے اس کا منتھلی پیریڈ شروع ہو گیا، تب اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اب اس کو روزے داروں کی طرح رہنا بھی درست نہیں ہے، بلکہ اب ضروری ہوگا اس کے لیے کہ وہ تشبہ بالصائم اختیار کرنے کے بجائے وہ کھانا پینا شروع کر دے۔ البتہ گھر میں کئی لوگ ہوں اور خاص طور سے بچے ہوں تو سامنے نہ کھائے بلکہ چھپا کر کھائے تو یہ زیادہ بہتر ہے، اور اس کے بعد سے جب تک کہ ایام جاری ہو ان درمیان نہ روزہ رکھ سکتی ہے اور نہ روزے داروں جیسا شکل اختیار کر سکتی ہے، یعنی کھانا پینا یعنی وقت ضرورت تو کھائے اور پیے جب اس کو ضرورت محسوس ہو۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی آدمی کان میں دوا ڈال لے یا تیل ڈال لے تو فقہاء کی رائے یہ ہے کہ اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا، البتہ کفارہ واجب نہیں ہوگا، لہذا ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ البتہ کسی نے ناک میں دوا ڈال لیا یا پانی کو لے کر اندر اوپر تک کھینچ لیا تو ایسی صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا، اسی لیے غسل کرتے وقت یا وضو کرتے وقت ناک میں پانی بہت زیادہ اوپر چڑھانا نہیں چاہیے۔ اسی طرح کلی کرتے وقت روزے کی حالت میں غرارہ کرنا یہ بھی مسنون نہیں ہے، اس سے بھی روزے کے فاسد ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے، اسی لیے اس سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ روزے کی حالت میں بعض لوگ سگریٹ کی عادی ہوتے ہیں، بعض لوگ چلگم کے عادی ہوتے ہیں، پان اسی طریقے سے گٹکھا وغیرہ کھانے کے عادی ہوتے ہیں، تو روزے کی حالت میں سگریٹ کا پینا چاہے دھواں اندر نہ جائے، اسی طرح چلگم کا چبانا چاہے اس کو اندر نہ نگلا جائے، گٹکھا کھانا، پان کھانا، ان تمام چیزوں کے کھانے سے روزہ فاسد ہو جائے گا،
اور صرف روزہ فاسد ہی نہیں ہوگا، قضا کے ساتھ کفارہ بھی واجب ہو جائے گا۔ کفارہ کا مطلب یہ ہے کہ مسلسل 60 روزے رکھنے پڑیں گے، یعنی 61 روزے رکھنے پڑیں گے، 60 روزے کفارے کے اور 1 روزہ قضا کے۔ لہذا روزے کی حالت میں ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنے کی، بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں بسا اوقات سحری میں کچھ کھانے پینے کی وجہ سے قے ہوتی ہے، تو روزے کی حالت میں خود بخود اگر قے ہو جائے، چاہے وہ منہ بھر کے ہو یا اس سے کم ہو، تو اس کی وجہ سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے، روزے پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ لیکن جان بوجھ کر اگر کسی نے قے کیا ہو اور وہ منہ بھر کے ہو تو ایسی صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا۔ ایک مسئلہ ان خواتین کے لیے ہے جو امید سے ہوں، حمل سے ہوں، اور حمل کے ہونے کی صورت میں ماہر ڈاکٹر کی رائے یا خود تجربات کی وجہ سے روزہ رکھنے کی وجہ سے خود اس کو یا اس کے بچے کو جو پیٹ میں پرورش پا رہا ہو جان کا خطرہ ہو یا تکلیف کا بہت زیادہ اندیشہ ہو، تو ایسی صورت میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوگی، بعد میں اس روزے کی قضا کر لے گی۔ اسی طرح بسا اوقات بعض خواتین ایسی ہوتی ہے جو بچوں کو دودھ پلاتی ہے، اور بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو صرف ماں کے دودھ پر ہی انحصار کرتے ہیں، ماں کے دودھ پر ہی وہ پلتے ہیں۔ تو ایسی ماں اگر روزہ رکھتی ہے، روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کے اپنے یا بچے کے جان کے اوپر یا شدید تکلیف کا اندیشہ ہو، تو روزہ چھوڑ سکتی ہے، بعد میں اس روزے کی یعنی قضا کر لے، اور صرف فدیہ دے دینا کافی نہیں ہوگا۔ روزے کی حالت میں غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، چغلی کرنا، الزام بہتان لگانا، اس سے روزہ فاسد تو نہیں ہوتا ہے، لیکن روزے کا ثواب کم ہو جاتا ہے، اور اس کا گناہ اور اس کا وبال عام دنوں کے مقابل میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے روزے کے جب انسان حلال چیز کو، کھانا حلال تھا، پانی پینا حلال تھا، حلال چیز کو جب اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیا، تو جو چیز حرام ہے پہلے سے ہی حرام ہے، تو ان حرام چیزوں کو بدرجہ اولیٰ چھوڑنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ فدیہ کن لوگوں پر واجب ہوتا ہے اور کن صورتوں میں فدیہ دینے کی اجازت ہوتی ہے۔ دیکھیے، جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں اور کبھی بھی نہیں رکھ سکتے، مثلا ایسے بیمار ہوں کہ رمضان کے دن میں بھی روزہ کی استطاعت نہیں رکھتے ہوں، رمضان کے بعد بھی کسی مہینے میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتے ہوں، جیسے کہ بعض لوگ شوگر کے مریض ہوتے ہیں اور شوگر بہت زیادہ رہتا ہے، ہائی رہتا ہے اور پورے سال رہتا ہے، تو ایسی صورت میں ان کے لیے فدیہ دینے کی اجازت ہوگی۔ یا اسی طریقے سے بہت بوڑھے مرد یا بوڑھی عورتیں جو روزے کا تحمل نہیں کر سکتی ہے، اس کے لیے بھی فدیہ دینے کی اجازت ہے۔ یا اسی طرح اور بھی کوئی آدمی کسی ایسے مرض میں مبتلا ہو جس مرض کے ساتھ روزہ رکھنا اس کے لیے ممکن نہ ہو، تو ایسے لوگوں کے لیے فدیہ دینے کی شریعت نے اجازت دی ہے اور وہ فدیہ دے سکتے ہیں۔ فدیہ کی مقدار یہ ہے کہ 2 وقت کا کھانا جتنے پیسے میں ملتا ہو، ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو 2 وقت کھانا کھلایا جاتا ہے، اصل فدیہ ہے۔ تو یا تو آپ ایک مسکین کو روزانہ 30 دن آپ 2 وقت کھلائیں، اور یہ آسان کام نہیں ہے، بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کھانے کی جو رقم ہو سکتی ہے، یعنی متوسط درجے کا، میڈیم درجے کا جو کھانا ہو سکتا ہے، اس کی جو رقم ہے وہ رقم غریب کو اور مسکین کو آپ صدقہ کر دیں، تو یہ فدیہ کی رقم ہے۔ فدیہ کی رقم آپ ایک ساتھ بھی دے سکتے ہیں، یعنی مثلا 5,000 روپے ہو رہے ہیں تو آپ 5,000 کسی ایک فقیر کو دے دیں، کسی ایک مستحق کو دے دیں۔ یہ سب سے بہتر بات ہے کہ آپ کسی ایک کو دے دیں تاکہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے، اور آپ چاہیں تو مثلا 3,000 کی رقم کو آپ 3 لوگ کو دے دیں، اس کی بھی گنجائش ہے اور اس کی بھی سہولت ہے، اس طریقے سے بھی دے سکتے ہیں۔ بہر صورت روزے کو روزے کے اصول اور ضابطے کے مطابق رہنے کی کوشش کیجیے، اور خاص طور سے روزے کی حالت میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیے، بدنگاہی سے اپنے آپ کو بچائیے، انٹرنیٹ اور فیس بک اور واٹس ایپ اور یوٹیوب جتنی ضرورت ہو بقدر ضرورت بوقت ضرورت استعمال کیجیے، اور ان مہینوں میں زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے اور دعا کرنے
اللہ تعالیٰ کو منانے، اللہ تعالیٰ کے سامنے رونے اور گڑگڑانے کی کوشش کیجیے، اور دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ پوری انسانیت اور خاص طور سے امت محمدیہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ رحم و کرم فرمائے، اور ہمارا رمضان عافیت کے ساتھ گزر جائے، اور رمضان کی قیمتی لمحات سے ہم خوب استفادہ کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس رمضان کی برکت سے ہم سب کو اپنی محبت اور قربت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ پیریڈ کے ٹائم روزہ نماز جو رہتی ہے اس کی قضا ہے کیا؟ ڈالنا ہے